یہ حدیث ہے باب ما جاء فی الخلافہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، میری امت کے اندر خلافت 30 سال رہے گی، ثم ملک بعد ذالک، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ اب اس حدیث کے اندر ملوکیت کی خبر تو دی گئی لیکن ظالمانہ ہونے کی کوئی خبر تو نہیں دی، صحاح میں تو ظالمانہ ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اب یہ ہے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی سنن۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے حدیث بیان کی اس کو دیکھتے ہیں، وہی حدیث کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت النبوت 30 سنتا، کہ خلافت نبوت 30 سال رہے گی، اور اس کے بعد ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء، دیں گے جس کو وہ چاہیں گے۔ یہاں بھی ظالمانہ ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف ملوکیت کا تذکرہ ہے۔ یہ ہے النسائی الکبرى۔ نسائی کبرى میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کی روایت لائی، تو وہاں بھی یہی ہے کہ الخلافت فی امتی 30 سنہ ثم ملکا بعد ذالک، 30 سال خلافت نبوت رہے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملوکیت ہوگی۔ ظالمانہ ہونے کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ تو کہ وہ احادیث جو صحاح میں موجود ہیں، ترمذی میں، ابو داود میں اور نسائی کبر میں موجود ہے، وہاں تو ظالمانہ ہونے کی کوئی ذکر ہی نہیں، وہاں تو صرف ملوکیت کا ذکر ہے۔ اب یہ سوال ہمیشہ یہاں اٹھتا ہے جب یہ حدیثیں بیان ہوتی ہیں، ملوکیت کی حدیثیں، کہ کیا ملوکیت کوئی بری چیز ہے؟ تو ہم دیکھیں قرآن کریم ملوکیت کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ قرآن میں ہے اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، اس وقت کے لوگوں نے اپنے نبی سے عرض کیا کہ اے نبی ہمارے لیے آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے ایک ملک بھیجے، ایک بادشاہ بھیجے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، یعنی طالوت کو ملک بنا کر بھیجنے والے اللہ ہی تھے۔ اسی رکوع میں یؤتی اللہ الملک من یشاء، ایتاء ملک کی نسبت اپنی طرف کی۔ پھر وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک، داود علیہ السلام کو ملوکیت عطا کرنے والے اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، یہاں تو ملوک کی نعمت ہونے کا ذکر ہے کہ یہ تو ایک نعمت ہے تم پر۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن کریم میں وآتیناہم ملکا عظیما، سبحان اللہ، وہاں تو انبیاء کو۔ اسی طرح اگر ہم سلیمان علیہ السلام کی دعا دیکھیں رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے ایسی ملوکیت عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما جو بعد والوں میں سے کسی ایک کو نہ ملے۔ تو بذات خود ملوکیت، بالکل، میں ابھی یہی کہنے والا، کوئی عیب نہیں ہے۔ نہیں۔ بنی امیہ کی حکومت کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ ستکون الخلافت بعدی 30 سنة ثم ملک عضوض، متعدد صحابہ سے صحیح سندوں سے ہماری کتب صحاح میں یہ روایت درج ہے کہ جو اچھا حضرات، آپ لوگوں نے سامعین کرام سنا ہے کہ اس کلپ کے اندر سلمان ندوی صاحب نے 3 دعوے کیے۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ بڑے جوش اور فروش کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث متعدد صحابہ سے ثابت ہے، متعدد صحابہ سے ثابت ہے۔ اب جب مولانا صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم اس جوش اور فروش کے ساتھ عام بول چال کے اندر جب ہم کرتے ہیں تو متعدد سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ تقریباً 10 15 20 40، ٹھیک ہے۔ دوسری بات انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہا کہ یہ حدیث کتب صحاح میں ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے جو ہندوستانی علماء ہیں، پاکستانی علماء ہیں، بنگلہ دیشی علماء ہیں، جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں کتب صحاح تو اس سے ستہ ہی مراد ہوتی ہے اور کوئی نہیں مراد ہوتا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، یہی مراد ہم لیتے ہیں تقریباً۔ تو انہوں نے یہ 2 دعوے کی اور پھر صحیح سندوں کے ساتھ یہ حدیث
مروی ہے صحیح سند کے ساتھ. تو یہ 3 دعوے، تو انشاءاللہ ان 3 دعووں کی ہم تحقیق کریں گے اور ان کی وضاحت کریں گے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے اور یہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے. انشاءاللہ ہم مختصر رکھنے کی کوشش کریں گے. سامعین کرام سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا سا صبر و تحمل کے ساتھ سماعت فرمائیں. اچھا، یہ حدیث میں پہلے سنا دیتا ہوں کہ یہ حدیث کہاں کہاں موجود ہے اور حدیث ہے کیا. یہ حدیث ہے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ امام ابو داود الطیالسی، امام بیہقی فی الکبریٰ اور شعب الایمان میں، ابو یعلا اپنے مسند میں، امام طبرانی کبیر میں، اور ابن عبد البر التمہید میں، ان سب علماء نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر. كلهم من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة وكائنا خلافة ورحمة وكائنا ملكا عدودا وكائنا عتوا وجبرية وفسادا في الأمة يستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله عز وجل. تو یہ ایک حدیث ہے. اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو امر ہے، یعنی یہ جو دین ہے، یہ شروع ہوگا نبوت سے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ خلافت کی طرف جائے گا. یہ معاملہ خلافت کے بعد لفظ ہے وَكَائِنًا مُلْكًا عَدُودًا. اب یہ وہ الفاظ ہیں جس پر مولانا سلمان ندوی صاحب بڑا ناز کرتے ہیں اور بڑا غرور سے ان کو لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں کہ دیکھو ظالمانہ بادشاہت ہوگی، ظالمانہ بادشاہت ہوگی. وَكَائِنًا عُتُوًّا وَجَبَرِيًّا، اور عتو اور جبریت والی ملوکیت ہوگی. وَفَسَادًا فِي الْأُمَّةِ، اور امت کے اندر فساد ہوگا. اور يَسْتَحِلُّونَ الْفُرُوجَ وَالْخُمُورَ وَالْحَرِيرَ، اور وہ ریشم اور شرابوں کو اور شرمگاہوں کو وہ حلال سمجھیں گے. اور اس کے باوجود وَيُنْصَرُونَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس کے باوجود، ان سب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر اتری کی، اور اس کے باوجود ان کو رزق دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. اب مولانا صاحب ہم اس حدیث کے اندر اس حدیث کی تھوڑی سی تحقیق دیکھتے ہیں کہ مولانا سلمان ندوی صاحب کی جو دعویٰ ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، اور اس کی سندوں کو ہم دیکھتے ہیں. تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ حدیثوں، مولانا سلمان صاحب نے کہا کہ یہ متعدد صحابہ. مولوی صاحب یہ حدیث 2 صحابہ سے مروی ہے. پہلے صحابی ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ان کی تقریباً 6 طرق ہیں. 6 طرق ہیں. پہلا طریق اول یہ موجود ہے بازار طبرانی اور مسند الشامیین میں. اب اس طریق کا آپ حال بھی سن لیجئے کہ یہ طریق مکحول عن شعبہ عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. پھر ابو ثعلبہ الخشنی وہ روایت کرتے ہیں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے. اب محققین نے اس کا جو حال ظاہر کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 75 میں ہوئی، 75 میں ہوئی، اور مکحول رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 113 میں ہوئی. لہٰذا یہ ضعیف اس سند کے اندر انقطاع ہے اور مرسل ہے، اور مرسل اکثر محدثین کی یہاں ضعیف ہی ہوتی ہے. اس کو دورا لیجیے، یعنی عدم لقاء آپ ثابت کر. ہاں بالکل. تو لقاء ثابت ہی نہیں ہے دونوں کے درمیان. ٹھیک ہے. اب طریق ثانی کی طرف چلتے ہیں. اب یہ جو طریق ہے یہ موجود ہے آنے والی کتابوں میں. ابو داود الطیالسی، ابن ابی عاصم فی السنہ، ابو یعلا میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، اور ابو نعیم کے اندر بھی موجود ہے. اس طریق کے اندر ایک راوی ہے موجود لیث بن ابی سلیم، اور میزان الاعتدال ہے میرے پاس یہاں. میں زیادہ وہ کھولوں گا نہیں کیونکہ ویڈیو کو مختصر رکھنا ہے، لیکن میزان الاعتدال کے اندر سکان لگا دیں گے انشاءاللہ اسکرین پر علماء کرام، طلباء کرام کے لیے ہم سکان لگا دیں گے کتابوں کے انشاءاللہ سارے. تو جن کو شوق ہے
اور ان کو چاہتے ہیں مزید تفصیل تو یہ کتابوں کی طرف بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر، اس طریق کے اندر طریق لیث بن ابی سلیم ہے۔ لیث بن ابی سلیم پر یحییٰ بن معین، امام النسائی اور ابن ابی حاتم، کئی علماء نے ان پر جرح کی اور انہوں نے فرمایا کہ ان کو اختلاط ہوا کرتا تھا، یعنی یہ اختلاط کے شکار تھے۔ اسی سند کے اندر ایک دوسری راوی ہے عبد الرحمن ابن ثابت، اور ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے وَكَانَ يُرْسِلُ، تو دوبارہ وہی بات، لہٰذا انقطاع ہے، ضعیف روات ہیں، بعض نے ان کو منکر الحدیث کہا، بعض نے ان کو اختلاط کا شکار بتایا کہ آخری عمر میں ان کو نصف النہار میں دیکھتے تھے اذان کرتے ہوئے مسجد کے مناروں میں۔ تو یہ طریق ثانی کا حال ہے۔ اب طریق ثالث کا حال، طریق ثالث موجود ہے طبرانی میں اور الاصبہانی میں۔ اس طریق کے اندر سند میں ہے عن رجل من قریش عن ابی ثعلبۃ الخشنی عن ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جن لوگوں کو تھوڑی سی واقفیت ہے سندوں کے علم کے ساتھ اور احادیث کے علم کے ساتھ، تو ان کو پتہ ہوگا کہ جہاں ایک مبہم راوی موجود ہو تو وہ بھی ضعیف، وہ بھی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یہ تین طریقوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب طریق رابع یہ موجود ہے نعیم بن حماد کے الفتن میں، اور اس میں ایک راوی ہے یحییٰ بن سعید العطار۔ علماء نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا، اور اسی سند کے اندر، اسی طریق کے اندر ایوب بن خوت، اس کو متروک الحدیث قرار دیا گیا ہے۔ طریق خامس یہ بھی نعیم بن حماد کے الفتن میں موجود ہے۔ اس میں عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر ہے، اور ان کی وفات 100 سال ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ہوئی، 100 سال بعد۔ تو لقاء اور سماع ثابت نہیں ہے، لہذا حدیث ضعیف اور منقطع السند ہے۔ اب طریق سادس کی طرف چلتے ہیں۔ طریق سادس اس کے اندر ایک راوی ہے بقیۃ بن خالد۔ اب بقیۃ بن خالد، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مدلس ہے۔ دوسری بات، اس محققین نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک زائد لفظ ہے، اور وہ ملکن عدودہ ہے وفیہ رحمہ، اور یہ جو الفاظ ہیں مستدرک الحاکم کی ایک حدیث میں آتے ہیں، لیکن اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے سعید ابن سنان الحمصی۔ تو علماء نے کہا، محققین نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مدلس راوی ہیں انہوں نے اسی حدیث کو سعید ابن سنان الحمصی سے لی ہوگی اور پھر تدلیس کی اور ان کا نام چھپا دیا۔ تو اس وجہ سے یہاں بھی تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب یہ ہو گئے ہیں 6 طرق ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے، کہ ہر ایک منقطع ہے، لقاء ثابت نہیں ہے، سماع ثابت نہیں ہے۔ دوسری جو حدیث ہے وہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کی بھی تقریباً 2 یا 3 ہی طرق ہیں۔ طریق اول یہ بھی ماقبل کے طریقوں کی طرح یہ نعیم بن حماد کے الفتن میں ہے، اور اس کے اندر ایک راوی ہے سعید ابن ابی ہلال۔ اب سعید ابن ابی ہلال کا سماع حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ مزی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کی فہرست میں شمار ہی نہیں کیا جن سے سعید ابن ابی ہلال کا سماع ثابت ہے۔ یہ تو پہلے طریق کا حال ہے۔ دوسرے طریق کا حال آپ سنیے۔ دوسرا طریق، اور یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس پر اور اس طریق پر تو یعنی اس قسم کے لوگ مولانا سلمان ندوی ہو یا وہ دوسرا انجینئر ہو یا یعنی اس قسم کے لوگ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بار بار حملہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ ہمیشہ اس طریق کو استعمال کرتے ہیں اور اس حدیث کو پیش کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ طریق موجود ہے ابو داؤد الطیالسی میں، مسند احمد میں، طبرانی میں ہے، بزار میں ہے، بیہقی میں ہے۔ اس پر جو پہلی بات مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بزار نے اپنی مسند کے اندر، انشاءاللہ اس کا سکن بھی لگا دیا جائے گا، اپنی مسند کے اندر انہوں نے اس پر ارسال کا چھاپا لگایا کہ یہ مرسل ہے، حدیث سند منقطع ہے۔ اس میں ایک دوسرے راوی بھی ہے، داؤد ابن ابراہیم
اب داؤد ابن ابراہیم کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ کرنی ہے کہ داؤد ابن ابراہیم، کیا یہ داؤد ابن ابراہیم النفیلی ہے یا داؤد ابن ابراہیم الواسطی ہے؟ تو علماء کرام کی بحث ہوتی ہے اس پر، لیکن سب سے صحیح بات یہ ہے کہ یہ آدمی ایک ہی آدمی ہے، داؤد ابن ابراہیم الواسطی النفیلی۔ دوسری بات، ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے اندر اپنے والد صاحب کا ایک قصہ نقل کیا کہ یہ آدمی داؤد ابن ابراہیم یہ قزوین شہر کے قاضی تھے، تو ان کے والد صاحب وہاں گئے اور انہوں نے اپنی مسند پیش کی، اور جب اپنی مسند پیش کی تو اس کے اندر سب سے پہلی مسند ابی بکر میں سب سے پہلی جو حدیث تھی وہ انہوں نے اس کو جھوٹا کہا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، وضع ہے، موضوع حدیث ہے۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی داؤد ابن ابراہیم الواسطی النفیلی یہ متروک الحدیث ہے۔ اسی طرح ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الضعفاء والمتروکین میں علامہ ازدی کا ایک قول نقل کیا ہے کہ قال مجہول کذاب، کہ یہ کذاب مجہول آدمی ہے۔ اب یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ انہوں نے ان کی توثیق کی، داؤد ابن ابراہیم الواسطی کی توثیق کی۔ اس کے دو مختصر سے جواب ہیں۔ پہلے جواب تو یہ ہے کہ امام ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ وہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے نہیں ہے، وہ صرف ائمہ روایت میں سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو اگر ان کی توثیق مان بھی لیا جائے، مان بھی لیں، تو بھی ہمیں مشہور قاعدہ معلوم ہے کہ جب جرح بھی ہو اور توثیق بھی ہو، خاص طور پر جس طرح یہاں ہے کہ جرح مفسر ہو تو جرح مفسر مقدم ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا اشکال بھی کیا جاتا ہے بعض مرتبہ کہ ابن حبان نے ان کو الثقات میں ان کو نقل کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابن حبان بصد احترام ہم سب کو معلوم ہے کہ متسائلین میں سے تھے، اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ ایک اور آدمی ہے داؤد ابن ابراہیم الیمنی، کیونکہ یہ داؤد ابن ابراہیم الواسطی النفیلی یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، اور ایک دوسرے آدمی ہے داؤد ابن ابراہیم یمن کے رہنے والے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ جن کی توثیق ابن حبان نے کی وہ یمن کے رہنے والے داؤد ابن ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا صاحب یہ ہوا ہے اس حدیث کی ان سندوں کا حال، کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بعض تو متروک الحدیث، بعض اس کے اندر منکر الحدیث، بعض اس کے اندر مجہول، بعض مبہم ہیں، بعض سند منقطع، تمام سند منقطع ہیں۔ تو اس قسم کی روایتوں پر سلمان ندوی صاحب نے اپنی بنیاد بنائی اور اپنے موقف کی بنیاد بنائی اس پر، اور انہوں نے پوری امت اور اجماع امت اور اصول امت کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ لیکن بعض مرتبہ مولوی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ ہوشیار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو اصول ہے تعدد طرق کا، تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے کہ وہ تعدد طرق کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ تعدد بعض یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض طرق کو بعض سے تقویت حاصل ہوتی ہے، بالکل، حالانکہ تعدد طرق کا قاعدہ کلی نہیں ہے، اکثری ہے۔ یعنی تعدد طرق کا جو قاعدہ ہے کہ بعض طرق کو بعض سے اگر کوئی ضعف ہو اور ضعف یعنی شدید نہ ہو تو اس سے تقویت حاصل ہوتی ہے، یہ ہمیشہ کا قاعدہ نہیں ہے۔ خاص کر کے جب متہمین بالکذب اور اس طرح کی وضاع روات سے جب کوئی روایت ہو اور اس کے تعدد اس کے ساتھ ساتھ تعدد طرق ہو تو پھر تعدد طرق مضر ہے، بالکل۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس روایت کو تعدد طرق سے فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اور زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ مثلا اس کو چھیڑا ہے علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے، اور اسکینز انشاءاللہ لگا دیں گے، فی الحال میرے پاس نہیں ہے، لیکن نووی رحمہ اللہ سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ مع کثرت طرقہ لا یصح۔ اور مثلا نصب الرایہ میں اور علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ایک اور جگہ میں، حدیث ولایت کے ماتحت من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے تحت، کہ حافظ زیلعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قد لا یزید الحدیث کثرت الطرق الا ضعفا، کبھی کبھی کثرت طرق حدیث کو ضعف کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیتی بلکہ ضرر،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مدار متہمین بالکذب ہوں یا فساق راوی ہوں یا اس طرح کی یعنی شدید الضعف روات ہوں تو پھر اس کے طرق کے بڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ یہ ضرر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس روایت کو پھیلانے پر لگے ہوئے ہیں. سمجھ گئے؟ خاص کر کے جب کسی صحیح لذاتی ہی حدیث کے معارض ہو. ابھی وہی نقطہ میں ابھی اٹھانے والا تھا کہ یہ تو پہلی بات ہوئی سندوں کی کہ سندوں میں انقطاع ہے، منکر الحدیث متروک الحدیث روات موجود ہیں. اگر مولوی صاحب اگر یہ ہوشیاری کرنے کی کوشش کریں کہ ہاں تعدد طرق ہیں، پھر بھی جب ہم دیکھتے ہیں اور حدیثوں کی کتابوں کے اندر، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک اصول بھی ہے کہ جب ایسی حدیثیں کسی اصح حدیث کے معارض ہو تو پھر وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اب میں یہ حدیث آپ کو جمع الفوائد یہ من جامع الاصول اور مجمع الزوائد دونوں کو جمع کیا گیا ہے. مجمع الزوائد کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں اور بالکل صحیح پکی ٹکی حدیث ہے، اور اس پر ہیثمی نے بھی کہا کہ رجالہ رجال الثقات. اب میں یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ اس کو سنیے. آپ نے پہلی وہ حدیث سن لی، یہ حدیث سن لی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی علماء نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اول هذا الامر نبوت ورحمہ، اس مسئلے کا یا اس دین کا سب سے پہلا جو حصہ ہوگا وہ نبوت اور رحمت ہوگی. ثم یکون خلافتا ورحمہ، پھر خلافت و رحمت ہوگی. اب تیسرا مرحلہ ثم یکون ملکا ورحمہ، پھر ملوکیت اور رحمت ہوگی. یعنی دین پھر ثم یکون امارتا ورحمہ، پھر امارت اور رحمت ہوگی. ثم یتقادمون تقادم الحمیر، ثم یتقادمون تقادم الحمیر. اب اگر اس حدیث کو مجمع الزوائد کی اس حدیث کو دیکھا جائے تو اس میں 4 مرحلے بیان کیے گئے اور صحیح سند کے ساتھ کہ پہلا مرحلہ کیا ہوگا نبوت و رحمت، سکان لگا دیں گے ہاں انشاءاللہ. دوسرا مرحلہ کیا ہوگا کہ خلافت و رحمت. تیسرا مرحلہ کیا ہوگا ملوکیت و رحمت، اور پھر امارت و رحمت. اب یہ حدیث اس کے اندر تیسرا مرحلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ملوکیت و رحمت، اور لفظ عدود والی حدیث وہاں کیا ہے کہ تیسرا مرحلہ کیا ہوگا ملکن عدودہ. اب ہم نے کبھی مولانا سلمان ندوی صاحب کو یہ نہیں سنا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کو یہ حدیث معلوم ہے یا نہیں؟ حدیث تو ضرور ان کو معلوم ہوگی، ضرور انہوں نے پڑھی ہوگی یہ حدیث، بلکہ کئی علماء نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. کئی ویڈیوز ہیں جو ان کے خلاف بنائے گئے ہیں اور ان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ حدیث تو صحیح ہے، اتمام حجت ہو چکا ہے. ہاں اتمام حجت تو ہو چکا ہے. تو ایک تو ہے سندوں کی بحث، اس کے علاوہ یہ جو عدود لفظ عدود والی حدیث ہے صاف معارض اور مخالف ہے بما ہوا اصح، یعنی اس حدیث کے جو اس سے زیادہ صحیح ہے.